بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، مِن رِزْقِ اللہ، اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی جیسے کھانے پر، فادع لنا، دعا کریے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہ، ترکاریاں، وقثائها، ککڑیاں، وفومها، اور لہسن، وعدسها، اور دالیں، وبصلها، اور پیاز۔ یہود مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے دو اور احسانات جو ان کے بڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، ان آیتوں میں وہ دو احسان اللہ نے بیان فرمائی، ساتھ انہیں ایمان لانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ وادی طی کے اندر، یہ وادی طی باقی سطح زمین سے تھوڑی بلند تھی، تو من و سلوہ بھی ان کو مل گیا کھانے کے لیے، لباس کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام اللہ نے فرمایا تھا، اور پانی کی قلت نے جب ان کو پریشان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کریں۔ کیا کریں جی؟ تو پتہ چلا ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے جی؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نکالیں، آپ نکالیں، پانی نکالیں، پیغمبر سے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں۔ قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ پیغمبر جیسی ہستی بھی کس سے مانگتی ہے؟ تو ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگ واسطہ ضرور ہیں، لیکن وہ واسطہ صرف راستہ دکھانے کے اعتبار سے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ علم ہے، آپ اللہ والے، میری آپ رہنمائی کریں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ والے اولیاء کرام اللہ تک پہنچانے کا راستہ اور ذریعہ ضرور ہیں۔ وہ کس طرح کہ ہمیں شریعت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح اللہ تک پہنچ جائیں۔ اتنی شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے اور یہ چیز اچھی بھی ہے، لیکن اولیاء کرام کو اللہ کی مسند پہ بٹھا کے اللہ کے اختیارات ان کو دے دینا، اس سے قرآن بھی منع کرتا ہے اور اولیاء کرام کی تعلیمات بھی اس سے منع کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں جی؟ منع کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ مانگنا کس سے ہے؟ کہ حضرت دعا کریں، اللہ پانی کا بندوبست کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ وہاں قریب کوئی پتھر تھا، کہا جس پہ آپ اپنا وہ ڈنڈا ماریں۔ حضرت کے پاس لاٹھی ہمیشہ رہی ہے،
جب سے بکریاں چرانا شروع کی شعیب علیہ السلام کے گھر میں تو اسی زمانے سے لاٹھی ان کے ساتھ ہے. تو دریا پر بھی لاٹھی اللہ نے مروائی تھی. تو غالباً یہ وہی لاٹھی ہے جس نے دریا کو پھاڑ دیا، اللہ کے حکم سے پانی کو کھڑا کر دیا. اب وہی لاٹھی استعمال ہو رہی ہے، پانی جاری ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو مروایا تو پانی کو کھڑا کر دیا، اور پانی بھی وہ کتنا ہے، کوئی مقدار ہی اس کی نہیں، کتنا ہوگا، دریا ہے نا. آج اسی لاٹھی کو مروایا جا رہا ہے اور اس لاٹھی کے زور سے پانی کو جاری کیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کرنے والا کوئی اور ہے. کرنے والا لاٹھی نہیں ہے. لاٹھی بر ایک ہی کام کرتی ہے نا، یا پانی کو خشک کرتی یا پانی کو بہاتی. اس سے پتہ چلتا ہے پیچھے کرنے والا کوئی اور ہے. کرنے والا کوئی، سبب اور ذریعہ اللہ نے بنایا. کہا جی آپ لاٹھی ماریں. حضرت نے لاٹھی ماری تو دو آیتیں، ایک یہ آیت اور ایک اور آیت ملتی ہے غالباً 9ویں پارے میں. یہاں الفاظ ہے فن فجرت، وہاں الفاظ ہے فن بجست، فن بجست، پھوٹ پڑے، ابل پڑے. ماشاءاللہ میر صاحب بھی حافظ ہیں، کثرت تلاوت کی وجہ سے، کثرت تلاوت کی وجہ سے. تو لاٹھی لگی، اللہ نے چشمے نکال دیے. چشمے بھی 12. کتنے بھائی؟ اسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے. اب 12 چشمے نکالنے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ 12 خاندان ہے. ٹھیک ہے، یہودا کا خاندان علادہ ہے، لاوی کا علادہ ہے، شمعون کا علادہ ہے، جعد کا علادہ ہے، دان کا علادہ ہے، تفتالی کا علادہ ہے، بنیامین کا علادہ ہے، حضرت یوسف کا خاندان علادہ ہے. تو اتنے زیادہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے. ہر خاندان کے لیے علادہ اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا. جھگڑیں گے، پریشانی بنے گی، بدامنی پیدا ہوگی. تو جب ہر ایک کا پانی کا چشمہ متعین ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے یہاں سے لینا ہے، اب جھگڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب اللہ نے پانی جاری کر دیا اور حکم دیا کہ ان سے کہہ دو اپنی جگہ کو پہچان لیں. تو اللہ نے پانی جاری کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے سیراب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی احسان ہے. تو کہا یہود مدینہ آپ کے بڑوں پہ ہم نے یہ احسان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اب ان احسانات کو سامنے رکھ کے، کیونکہ ایک جملہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہے. جس کا کھاتا ہے اس کے گاتا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کے گنگاتا ہے. آپ نے بھی میرا کھایا، آپ کے بڑوں نے بھی میرا کھایا، ساری دنیا میرا کھا رہی ہے. سارے انسان کس کا کھا رہے ہیں؟ ساری مخلوق کس کی کھا رہی ہے؟ ہر مخلوق کا خالق رازق مالک کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. کہ جب سب کچھ میں کر رہا ہوں تو پھر آپ کو چاہیے کہ میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ. اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا احسان بتایا کہ وہیں رہتے رہتے انہیں وہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ان کا یوں سمجھیں کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اب اس کا منہ پک گیا ہے. منہ کیا ہو گیا جی؟ اب دل نہیں کرتا ہے کہ جس کو کھا کھا کے. ترنجبین کھلایا، بٹیرے کھلائے، کہا جی اب ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، ارادہ بدل گیا، ہم ذائقہ بدلا رہے ہیں. کیا بدلا رہے ہیں جی؟ تو بھائی کیا کریں؟ کہ حضرت کوئی ایسی چیز ہو کہ کچھ ہم بھی کام کاج کریں، محنت کریں. ہم بھی ویلے بہ بہ کے کھا کھا کے جسم ہمارے خراب ہو گئے ہیں، یہ فری میں مل رہا ہے. کوئی ایسا کام ہو تاکہ ہم حرکت بھی کریں اور زمین سے ہمیں وہ چیزیں ملیں جو زمین اگاتی ہے. ٹھیک ہے، کہا جی کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا جی ہمیں کوئی ترکاریاں ملیں. ترکاریاں، بقل کہتے ہیں سبزی کو. تو سب چیزیں اس میں آ گئیں، آلو ہو گئے، مٹر ہو گئے، گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، ساگ ہو گیا. جتنی قسم کی بھی سبزیاں اللہ نے اگائی ہیں وہ ساری بقل کے اندر آ جاتی ہیں. کہا جی ہمیں سبزیاں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ککڑی چاہیے. قصہ ککڑی، علماء کہتے ہیں اس سے مراد کھیرا ہے. کیا جی؟ بادرنگ، ہمیں بادرنگ چاہیے، ہمیں کھیرا، ہم کھیرا کھائیں. ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، کھانے کے ساتھ سلاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہمیں کھیرا چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے. اور ہمیں فوم کے 2 معنی علماء نے کیے ہیں. لہسن، ہمیں لہسن چاہیے. ٹھیک ہے، لہسن. اب لہسن طبی والے سے بھی بڑی مفید چیز ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے.
اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ دل کی بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. قدرت نے اس کو ایسا بنائی ہے اس طرح کا ہے. لیکن اسے کچا نہیں کھانا. کچا اس کو کھا کے مسجد نہیں آنا. کھا سکتے ہیں کچا، آپ اس کو کچا کھائیں آپ، لیکن کچا کھا کے آپ پھر مسجد اگر آتے ہیں تو اس کی بدبو زائل کریں. اگر کچا کھا کے مسجد آ رہے ہیں تو یہ صرف لہسن کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ نسوار رکھتے ہیں، آپ پان رکھتے ہیں، آپ مولی کھاتے ہیں، اس کی بھی بدبو ہوتی ہے. آپ لہسن کھاتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے تو آپ نے پھر اپنی اس بدبو کو کیا کرنا ہے جی؟ زائل کرنا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن پسند نہیں فرماتے. سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ دکھائے. ہر ایک کو دل میں آرزو رکھیں، تمنا رکھیں، اللہ سے مانگیں. اللہ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کو بار بار اپنے گھر کی پیغمبر کے روزے کی حاضری نصیب کریں. تو آپ جب مدینہ کے ہجرت کر کے تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ ٹھہرے تھے رضی اللہ تعالیٰ. یہ میزبان رسول ہیں. 6 مہینے یا 7 مہینے آپ نے وہاں قیام کیا. تو پھر کھانا بھی 2 ٹائم کا ابو ایوب کے گھر سے پکتا تھا اور پیغمبر نوش فرماتے تھے. تو لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو ایوب واپس آئے تو گھر والی پریشان بیٹھی ہے. کہا جی کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا پیغمبر نے آج کھانا نوش نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، پیغمبر کی ناراضگی ہمیں برداشت، بولو بھائی، ہمیں پیغمبر کی ناراضگی برداشت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس جگہ سے پیغمبر کھاتے پھر بعد میں میاں بیوی وہ بچہ ہوا کھانا بطور تبرک کے استعمال کرتے. جہاں پیغمبر کی انگلیاں لگی ہوں، جس برتن میں پیغمبر کے ہاتھ لگا ہو، اس برتن میں کتنی نورانیت ہوگی، اس برتن میں کتنی برکات ہوگی. کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی آج سرکار نے کھانا واپس کر دیا. ابو ایوب بھی پریشان ہوئے، خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضرت کھانا مرضی کا نہیں تھا، طبیعت کا نہیں تھا. فرمایا نہیں، کھانے کے اندر لہسن تھا. لہسن کچا میں نہیں کھاتا ہوں. کیوں؟ میرے ساتھ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں کرتے. میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، سرگوشیاں کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ. میں تو فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. میرے پاس تو جبرائیل آتے ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آتے. میں نے اس لیے اس کو رد کر دیا. لہٰذا اگر کھانا ہی ہو اس کو پکا کے کھاؤ، کچا نہ کھاؤ. تو اسی سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بدبو والی چیز پہن کے اوڑھ کے کھا کے مسجد میں آنا درست مکروہ ہے. کیونکہ سب سے زیادہ فرشتے تو مسجد میں ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ مسجد میں ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو کریں، لیکن جب مسجد میں آئے تو ان کی بو کو زیل کریں. تو کہا جی ہمیں لہسن چاہیے، فوم لہسن چاہیے. ایک معنی علماء کرتے ہیں گندم، گندم ہو ہم وہ کھائیں. وہ عدس یا اور کوئی دال ساگ ہو، دالیں چاہیے. عدس کا اطلاق ساری دالوں پہ ہوتا ہے، ورنہ اس کا لفظی معنی مسور کی دال ہے. لیکن جتنے بھی دالیں پائی جاتی ہیں ہمارے عرف کے اندر وہ ساری اس کے اندر کیا ہیں جی؟ داخل ہیں. کہا جی ہمیں دال چاہیے اور بصلیہ، اور ہمیں پیاز چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم پیاز چاہیے، ہم پیاز کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو مطالبہ تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، وہ اللہ پاک نے جب سنا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کا یہ مطالبہ پورا کر دیں گے. یہ مطالبہ بھی آپ کا کیا ہوگا؟ پورا ہو جائے گا. تو بہرحال آگے باتیں میں کل کروں گا. تو یہود مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو ہر قسم کی آسانی دی ہے، ہر قسم کے احسانات آپ پہ کیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کر لو؟ کلمہ پڑھ. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی پہ احسان کرے تو اس کا کام بنتا ہے کہ کیا کرے جی؟ پھر کلمہ پڑھ. ٹھیک ہو کیا؟ شکریہ میں بندے کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.